حدیث نمبر 41۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک جو کے برابر نیکی یعنی ایمان ہوا، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں گیہوں کے دانے کے برابر بھلائی یعنی ایمان ہو، وہ دوزخ سے ضرور نکلے گا، اور جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ایک ذرہ برابر ایمان ہو، وہ بھی دوزخ سے ضرور نکلے گا۔ حدیث نمبر 42۔ ایک بار ایک یہودی نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہا، اے مومنوں کے امین، تمہاری کتاب قرآن میں ایک ایسی آیت ہے جسے تم پڑھتے رہتے ہو، اگر وہ آیت ہم یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن ٹھہراتے۔ حضرت عمر نے کہا، وہ کون سی آیت ہے؟ یہودی بولا، وہ آیت یہ ہے، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین پورا کر دیا اور اپنا احسان بھی تم پر تمام کر دیا اور دین اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہم اس دن کو اور اس مقام کو جانتے ہیں جس میں یہ آیت صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ آیت جمعہ کے دن اتری جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ حدیث نمبر 43۔ ایک بار ایک آدمی بکھرے بالوں والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کہ کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ قریب آ گیا، تب معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے رکھنا؟ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ بھی نفلی صدقہ فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے۔ طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پھر وہ آدمی یہ کہتا ہوا پیٹھ پھیر کر واپس چلا گیا کہ اللہ کی قسم، نہ میں اس سے زیادہ کروں گا اور نہ کم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ حدیث نمبر 44۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر ثواب حاصل کرنے کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز و دفن سے فراغت ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قیرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قیرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو آدمی جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قیرات ثواب لے کر لوٹتا ہے۔ حدیث نمبر 45۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ حدیث نمبر 46۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قدر کی رات بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں قدر کی رات بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اس لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی۔ اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا سنگین جرم ہے، کیونکہ اس کی نحوست سے شب قدر جیسی عظیم دولت سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ شب قدر کو نہیں بلکہ اس کی تعین کو اٹھایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے کہا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنیں گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی،
بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا اور آپ نے فرمایا اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہیں ملا، تو آپ نے فرمایا یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو اس کا دین سکھانے آئے تھے۔ حدیث نمبر 48 حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے، خبردار اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہیں۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل کا ہے۔ حدیث نمبر 49 حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القاص کی جماعت کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہونے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کے قافلوں کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دیں کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں اور ہم سب اس عمل کو کرنے سے جنت میں داخل ہو جائیں۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب بنانے والے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کیے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور ڈامر سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔ حدیث نمبر 50 ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ کے بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ حدیث نمبر 51 نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد اپنی بیوی پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ بھی اس کے حق میں صدقہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ اپنی بیوی بچوں پر خوش دلی سے خرچ کرنا بھی ثواب کا ذریعہ ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز پڑھنے، زکوٰۃ دینے اور ہر مسلمان سے خیر خواہی کرنے کے اقرار پر بیعت کی۔ حدیث نمبر 53 حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، انہوں نے کہا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ میں آپ سے اسلام پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے مجھ سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا عہد یعنی وعدہ لیا، بس اسی پر میں نے آپ سے بیعت کر لی۔